اوورسیز پاکستانی خود تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، جاتے تو وہ یہاں سے مجبوریوں میں ہیں، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے وہ اپنی ماں اور بہنوں کو پاکستان میں آزادی دے دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ مجبوریوں میں باہر جاتے ہیں تو انہیں 1 یا 2 سال میں ان کی مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں جو انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے گھر والوں کی آسائشیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، اور جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت پیسے والا ہو گیا ہوں، پاکستان میں میری بہت ورتھ ہو گئی ہے اس پیسے کی وجہ۔ اب مجھے پاکستان میں واپس نہیں جانا چاہیے، مجھے باہر ہی بیٹھے رہنا چاہیے، میں پیسے کماؤں، میں پیچھے اپنے بڑے بڑے گھر بناؤں، میں اپنے ماں اور بہنوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو بہت آسائشیں دوں، اور اپنی جو ہے وہ خاندان میں عزت بناؤں کہ دیکھیں میرا نام ہوگا کہ یہ کتنا پیسے والا ہے، یہ گھر میں کتنے پیسے بھیج رہا ہے، خاندان میں اتنی شادیاں ہوتی ہیں تو خاندان والوں کی شادیوں پہ یہ اتنے پیسے لٹا رہا ہے، اور مطلب ایک آپ کے اندر نا ایک یہ پھر خواہش جاگ جاتی ہے کہ پیسے کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ہم لوگوں کے اوپر پیسہ لٹائیں گے اور ہم اپنی عزت بناتے جائیں گے، لیکن آپ لوگ اس الٹیمیٹ نقصان سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی بیویاں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں پیچھے امپاورڈ ہو جاتی ہیں، وہ اکیلے رہنے کی عادی بن جاتی ہیں، وہ پھر نہیں چاہتی کہ ان کا مرد ان کے سر پر ہو۔ اس کا ایک تازہ ترین واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکا میں جو ایک خاتون کے ساتھ ہوا، اس کی اپنی ہی خالہ نے جو اس کی ساس تھی اور اس کی اپنی ہی کزنز نے جو اس کی نندیں تھیں، انہوں نے حسد کے پیچھے، کیونکہ اس کا شوہر اسے پیسے بھیجتا تھا، اس کا شوہر اسے پیار کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، ساس اور نندوں سے یہ نہیں دیکھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، وہ تو اپنی بیوی کو خرچہ دے رہے، جبکہ نند نے اپنے گھر بنوانے تھے، نند نے اپنے بچوں کو پڑھانا تھا اپنے بھائی کے پیسوں سے، اور ماں نے بھی اپنے بیٹے کے پیسوں سے اپنی بیٹیوں کے گھر بنوانے تھے اور اپنی بیٹیوں کو آسائشیں پرووائڈ کرنی تھی۔ بہو تو وہ لائی تھی صرف کام کروانے کے لیے، گھر کے کام کے لیے، نوکرانی بنا کے رکھنے کے لیے۔ وہ یہ کیسے برداشت کر لیتی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہے، اپنے بچوں کو بہت چاہتا ہے، ان سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کو پیسے بھیجتا ہے۔ اس حسد کی وجہ سے اس نے اس عورت کی جان لے لی۔ اس کے پیچھے یہ جتنے بھی مجرم ہیں، ساس ہے، نندے ہیں، جتنے بھی اس میں لوگ شامل ہیں، لیکن میں اس وقت معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ وہ اوورسیز پاکستانی، بے شک وہ باپ ہیں، وہ شوہر ہیں، وہ بھائی ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور باہر ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو غلط امپاورڈ کر دیتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو سکھا دیتے ہیں مردوں کے بغیر جینا۔ ان کی عورتیں پھر وہ پابندیاں برداشت نہیں کرتی اپنے مردوں کی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ان کے مرد واپس آئیں، وہ آگے سے آگے نئی سے نئی مجبوریاں بتاتی چلی جاتی ہیں، وہ اس طرح کی لیم ایکسکیوزز بتاتی ہیں۔ پاکستان میں تو حالات ہی بڑے خراب ہیں، پاکستان میں تو کوئی نوکری نہیں ہے، پاکستان میں کوئی کاروبار نہیں ہے، یہاں پر تو ٹماٹر بھی بڑے مہنگے ہیں، یہاں پر تو آلو بھی بڑے مہنگے ہیں، آپ واپس آ کے کیا کرو گے؟ آپ کا تو یہاں پر گزارا نہیں ہوگا، آپ تو باہر کے ملک میں رہنے کے عادی ہو گئے۔ نو ڈاؤٹ کہ اس میں ریئلٹی ہے، لیکن کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو اس حد تک امپاورڈ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے مردوں سے تو بے خوف ہو ہی جاتی ہیں، وہ اس معاشرے سے، وہ اس معاشرے کے قوانین سے، وہ اسلام کے قوانین سے، وہ کلچر کے قوانین سے آزاد ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ وہ جادو ٹونے تعویذوں کے ذریعے سے بھی قتل کرنے کی اور مارنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر ان کے جادو ٹونے اور تعویذ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر وہ اتنی سفاک قاتلہ بن جاتی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی بیوی کو، اپنی بھانجی کو قتل کر دیتی ہیں اور ان کے بچوں کو لاوارث بنا دیتی ہیں، وہ اس حد تک سفاک ہو جاتی ہیں۔ ابھی تک آپ لوگوں میں سے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں۔ ہم لوگ بہت اچھے ٹاپکس پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ اس یوٹیوب چینل کی جتنی بھی ارننگ ہے وہ اسکول کی کنسٹرکشن میں جائے گی۔ میں اسکول بنوا رہی ہوں گاؤں میں غریب بچوں کے لیے، تو اس کی کنسٹرکشن میں یہ سارے پیسے جائیں گے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ان عورتوں کو سفاک بنانے والے ان کے اپنے بیٹے، ان کے اپنے بھائی ہیں،
ان کے اپنے شوہر ہیں. جب عورتوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے سر پہ مرد نہیں ہے اور وہ کبھی واپس آنے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ پیچھے اس طرح کے ڈرامے رچا کے بیٹھتی ہیں کہ ان کے مرد پھر کبھی واپس آنے کے قابل ہی نہیں رہتے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر باہر جاتے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. اگر آپ لوگوں کی ایسی مجبوری ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو باہر نہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے تو آپ اپنا ٹارگٹ بنا لیجئے 1 سال 2 سال میکسیمم 3 سال. اسلام بھی اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتا کہ مرد اپنی بیویوں کو اکیلا رکھے. میاں اور بیوی کا شادی کا ایک مقصد ہے، میاں بیوی کے تعلق کا اور شادی کا ایک مقصد ہے. آپ اس مقصد کو سمجھیے. شوہر جب بیوی کے سر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کی ساری ذمہ داری قبول کرتا ہے جہاں تک بھی کر سکے. بیوی کو ڈر ہوتا ہے اپنے شوہر کا، لیکن جب شوہر باہر چلا جاتا ہے تو پھر بیوی کو بھی ڈر نہیں رہتا. پھر جو بہنیں ہوتی ہیں، بہنیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی باہر رہے، بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر باہر رہے، ماں بھی پھر یہی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا باہر رہے اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر عیاشی کروں. تو اس بات کے اوپر ذرا غور کیجیے گا کہ اس میں ذمہ داری ان اوورسیز بھائی بیٹوں کی اور شوہروں کی بھی ہے جنہوں نے اپنی عورتوں کو پیچھے آزاد چھوڑ دیا. آپ کو کیا پتا آپ کی عورتیں آپ کے پیچھے کیا کرتی ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ کس قدر آسائشوں کی عادی ہو چکی ہیں. اب انہیں پیسہ چاہیے، انہیں آپ نہیں چاہیے. آپ جب کبھی بھی پاکستان میں واپس آئیں گے تو انہیں آپ نہیں چاہیے ہوں گے، آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی. گھر میں آپ ایک اسپیئر پارٹ کی طرح پڑے ہوں گے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے. تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ماں بہنوں کا حق ادا کرتے رہیں، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا. اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، بے شک آپ باہر کے ملک جائیں یا بے شک آپ پاکستان میں رہیں.